عزت میں کسی کے آبرو میں دست اندازی کرنا. اب یہ کہ یہ کسی کے نام پر یہ چلا دیا، کسی کے نام پر وہ چلا دیا، کسی کے نام پر یہ خبر چلا دی، یعنی یہاں پر عجیب ہے کہ جیسے کہ کسی کی بات نہ ہوئی کوئی بول ہو گئی، کہ اس کا سیکھا یہی تھا کہ جیسے بولا ہے پاس کر دو، جیسے بولا ہے بھائی وہ گیم تھوڑی ہے. مسلمان کی عزت اور آبرو کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس معاملے میں بڑی سخت روایات موجود ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان حرام ہے. تو اس کے تحفظ کا آدمی کو غور کرنا چاہیے. اور جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز تحریری طور پر یا کہیں سے کوئی بیان کی صورت میں آتی ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ چیز کیا ہے، اور اس کا مجھے پڑھنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے. پڑھ لیا تو اسے میں آگے فارورڈ کروں تو مجھے اس کی بھی شدید اجازت دیتی ہے نہیں دیتی. دیکھیں میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، مطلب میری مسلمانوں سے بات چیت ہے. ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا دین، ہمارا اسلام خود ہماری عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ قانون وضع ہے، اصول وضع ہے اسلام و دین میں. اور اس سے متعلق امیر سنت نے بڑی مطلب کہ وہ عبرت انگیز روایت بیان کی، وہ جبڑے چیرنے والی. تو اس میں بس یہ کہ کوئی ہوش کے ناخن لے اور اب تک جو غلطیاں کی ہیں اس کے ازالے بھی کرے، اور آئندہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہو، اس معاملے میں یہ سنجیدہ ہو جائے. اور ایک مجھے کسی کا میسج آیا آج امین، وہ جنرل بات تھی، تو حدیث تھی، حدیث تھی، اس حدیث کے حوالے سے حدیث تھی، میں یہ نہیں کہتا، لکھا تھا نیچے حوالہ لکھا تھا. تو اب یہ کہ وہ میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا یار یہ کہاں سے آئی اور اس کا پورا حوالہ کیا ہے. اس کے بعد کوئی جواب نہ تھا. اس کو آگے سے آئی، اس کو آگے سے، اس کو آگے سے آئی. تو کوئی ایتھینٹیکیٹ ذرائع سے نکلے کوئی چیز تو ہمیں کچھ یقین بھی ہو کہ ہاں ایسا ہے. لیکن اب تو کسی کا قول، تو کسی کی بات، تو کسی کی یہ، کسی کی وہ، تو یہ چل رہی ہوتی ہے. اور ہم اس کو دیکھتے، ہمیں ایک چیز اچھی لگتی ہے تحریر لکھی ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ بظاہر پڑھنے میں اچھی ہے لیکن اس کے چیزیں غلط ہوں، تو تصدیق کر لینی چاہیے. اور کسی مسلمان کے بارے میں بالخصوص کوئی ایسی بات نہ ہماری زبان سے نکلے نہ ہمارے ہاتھ سے نکلے. اب تو ہاتھ سے نکلنے کا یہ پورا ہے کہ بھائی ہاتھ سے نکل گئی چیز. اب امیر سنت نے جو فرمایا کہ روایت جو بیان کی کہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت والعلانیت بالعلانیت، کہ چھپے ہوئے گناہوں کی چھپی ہوئی توبہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ. اب جس کے ہاتھ سے ایسی چیز نکل گئی، اب جیسے آج کا سوشل میڈیا کو اسپیشلی ہم نے لیا، تو اب یہ تو بڑی تعداد میں چلی گئی، اب کہاں کہاں چلی گئی یہی نہیں پتا. ایک تو یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. دوسرا ہے کہ میں نے نہیں چلائی، چلائی کسی اور نے دی، میرے پاس آئی، میں نے پڑھی سنی، میں نے آگے فارورڈ کر دی. اب یہ کس کس پر توبہ واجب ہوگی؟ اس پر جس نے خاص گڑا، یا اس پر بھی کہ جس نے اس بات پہ یقین کر کے آگے بڑھانا شروع کر دیا؟ کیا فرماتے آپ؟ ایک جملہ آپ نے شاید میں اسلام قبول کرتے ہیں، تو چونکہ ہاں ہم تو مسلمان ہی ہیں. وہ مسلمان بھائی، جزاک اللہ آپ کا. آمین. اچھا، پہلی چیز اصل میں یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات جو اس حوالے سے کہ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ جب قرب قیامت ہوگی تو اس میں شیاطین اس طرح آ کے باتوں کو پھیلائیں گے، لہذا معروف باتوں کو اختیار کرنا، یعنی جو مشہور ہیں، معروف ہیں مسلمانوں کے درمیان، اس کو لینا، اس کا حکم دیا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان انسانی روپ میں آ کے اس کو پھیلاتا ہے، اور پھر وہ آگے سے آگے بڑھتی چلے جاتی ہیں. تو اس لیے اول تو جو چیز بیان کی گئی اس کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں. پھر اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں خرابی فلاں کے اندر موجود ہے، تو اس میں بھی پھر ہمارے لیے احکام شریعت کے اندر مقرر ہیں کہ ہمیں ستر مسلم کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اس کی عیب کو چھپانا ہے، نہ کہ اس کی عیب کو
کھولنا ہے، لہذا ان تمام چیزوں کا لحاظ ہی ہونا ضروری ہے۔ اب رہا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایسی من گھڑت بات جو اگرچہ کسی کے متعلق نہیں ہے، ایک جنرل بات ہے جو اس نے آگے پہنچا دی، تو اس کا بنیادی محرک تو اگرچہ وہی بنا تھا کہ جس نے اس بات کو گھڑا تھا اور اس نے سب سے پہلے اس کو آگے بڑھایا، لیکن قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو یہ شخص جس نے اس طرح کا کام خود بھی آگے کرنا شروع کیا تو اس کے ساتھ اس نے تعاون کیا، اس نے آگے بڑھایا ہی اس لیے تھا کہ یہ 10 تک تھوڑی پہنچانا مقصود تھا کہ 10 تک پہنچاؤں گا تو یہ 10 آگے 100 تک پہنچائیں گے، 100 آگے 1000 تک پہنچائیں گے، تو یہ سارے کے سارے اس کے معاون بن رہے۔ تو جس طرح اس پر توبہ لازم ہے، جس کے پاس آیا اس نے 10 کے پاس بھیجا ہے تو اس کو 10 کو اطلاع دینا ضروری ہوگا کہ میں نے یہ جو بات بھیجی تھی یہ غلط بھیجی تھی۔ مطلب یہ کہہ کر بریوس ذمہ نہیں ہو جائے گا کہ بھائی یہ میں نے تو نہیں گھڑی تھی نا، میرے پاس تو کہیں سے آئی تھی، تو بھائی آئی تھی تو آپ نے تصدیق کیوں نہ کی؟ مطلب مثال خدا نہ خواستہ میں اس کو یوں سمجھنا کہ چاہ رہا ہوں کہ کسی نے کسی کے بارے میں گھڑی، زید نے بکر کے بارے میں کوئی بات گھڑ کے بھجوائی، میں نے وہ بات پڑھی اور آگے بڑھ دی، تو کیا کم از کم مجھے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں یہ دیکھتا کہ اگر یہ بات جو زید نے بکر کے بارے میں لکھی اگر یہ میرے بارے میں ہوتی تو کیا میں آگے بڑھاتا؟ ظاہر ہے۔ میں نہ بڑھاتا، اس پہ یہ نہ دیکھتا ہے میں نے تھوڑی دیکھی، لیکن کسی کی عزت تو داؤ پہ لگ رہی ہے نا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ایک مصیبت ہے، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے جو ایک چل پڑی ہے اور لوگوں کو اس معاملے میں کوئی شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک اور بات میں اس پہ کرتا چلوں، ہمارے یہاں انفارمیشن کی جو ذرائع نا، یہ کنفرمیشن کیسے ہوگی؟ انفارمیشن کے ذرائع ہمارے بہت کمزور ہیں، میڈیا، پیپر میڈیا، اس طرح کی چیزیں یہ ہماری انفارمیشن کے ذرائع ہیں، اس سے تصدیق تو نہیں ہو رہی ہوتی نا، کہیں پڑھ لیا کہیں سن لیا تو لکھ بھی دیا بول بھی دیا۔ اب جیسے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی نے وہ فون کیا کسی صاحب کو کہ بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ وہی ہیں؟ جی وہی ہیں۔ یار آپ عجیب آدمی ہو یار، آپ کو یار یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ بولا کون سی بات؟ بولا یہ بات کی۔ بھائی کیا کی، کہاں کی؟ بولا فہاں کے والا جگہ گئے تھے، وہاں جا کر آپ نے یہ بات کی، یہ بات آپ کو زیب دیتی ہے، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ دیکھیں آپ یہ بات آپ نے کیسے کر دی آپ۔ بولا بھائی کیا بات ہے، کیوں مطلب کہ جوتوں سمیت آ رہے ہو؟ میں نے کب کی ہے بات؟ بولا آپ نے فلاں شہر میں جا کے یہ بات کی ہے۔ بولا کب کی بات ہے؟ بولا پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ کہا بھائی 2 سال سے تو میں شہر میں گیا ہی نہیں ہوں، بات کی کب تھی؟ تو اب یہ کہ اب اس طرح کی باتیں کسی سے پوچھو تو بولے گا نہیں۔ ابھی آپ نے جو روایت بیان کی شیطان والی، مشکات شریف میں اس روایت کو میں نے پڑھا تھا، اور اس میں جگہ میں بھول نہیں کر رہا تو اس میں یہ بھی تھا کہ یہ بات آگے بڑھی کہ فلاں نے اس نے اس کو پڑھا، اس کو پوچھائی، اگر اسے پوچھا جائے تو بولے گا فلاں نے، فلاں کو پوچھے تو مجھے فلاں نے، جب اس شخص کے بعد پوچھے گا تو کہے گا کہ ہاں میں اس کی شکل جانتا ہوں، اس کا نام نہیں جانتا، یہ حدیث پاک میں ہے، شکل نام نہیں جانتا۔ وہ شیطان تھا جس نے کسی کے کان میں جا کر بات کی کسی شکل میں، اس سے شکل پہچان لی، بس شکل جو ہے روایت میں یہی ہے، مجھ سے شکل پہچان تو نام نہیں پہچان دو، تھا کون؟ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت بڑے پیارے پیارے خوبصورت مضامین اور مدنی پھول عطا فرمائے۔ تو جب تک کہ کسی بات کو تصدیق نہ کر لیا جائے، اچھا بات تصدیق بھی ہو گئی، کسی کی بات تصدیق ہو گئی کہ اس نے جو مجھے بات پہنچائی ہے یہ بات سچ ہے، نہ گڑی ہوئی ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ تہمت ہے، نہ بہتان ہے، لیکن کیا مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ میں یہ بات آگے نہ بھجواؤں؟ من ستر مسلم من ستر ہاں، اللہ۔ لوگوں کے عیب چھپانا پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر یہاں مصیبت یہ کہ اس سے براہ راست رابطہ بھی نہیں کیا جاتا کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ بات آئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور رابطہ ہو تو اگلا کا مطلب کو صفائی کا وضاحت کا موقع ملے نا، وہ تو صبح اٹھے گا تو پتہ چلے گا سارے شہر میں اس کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، عجیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت میں عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ بہت ڈرنے والی باتیں ہیں، اور اس طرح کے کئی گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے معاذ اللہ کوئی نہ پاک دامن عورتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ پھر عام مردوں کو چھوڑتے ہیں، اور بس یہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق دے۔ اب جن سے یہ گناہ ہوئے ہیں، جن سے بھی یہ گناہ ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس کا جو ایک شرعی طریقہ ہے توبہ کا، ازالے کا، اس کو پورا کرنا چاہیے، جسے آج امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ
بڑے پیارے انداز سے وضاحت فرمائی. اور پھر اسی کے ساتھ جو امیر علیہ سنت نے دل میں اترنے کے جو نسخے بیان فرمائے کہ اگر یہی باتیں اخلاق ہو، کردار ہو، کیونکہ اگر غلطیاں بھی کس سے نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک مثبت انداز اختیار کریں. اور بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ وہ افواہ بھی، وہ جب کمنٹس بھی دیتے ہیں وہ شک کی بنیاد ہے، یعنی ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے اور وہی وسوسہ ہی گمراہ ہوتا ہے اور بڑے عجیب و غریب انداز واقعی یہ سے. صحیح کہہ رہے ہیں ہم. یہ سوشل میڈیا کا تو عجیب دنیا آ گئی یار. ایک عبارت یا کوئی ایک کلپ، اس کے نیچے بھی جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات فحش کلام. یعنی میں تو یہاں فیس بک پر جو میل سنت کا مدنی مذاکرہ لائیو جا رہا ہوتا ہے حافظ صاحب، میں وہ کبھی کبھی موبائل پر میں بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، اس میں سوال لوگ کامنٹس سب چل رہے ہوتے ہیں. بعض کامنٹس اتنے گھٹیا قسم کے لوگ اس میں آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ مطلب کہ بالکل گھٹیا ترین کوئی شخص ہوتا ہے جو اس طرح کی عبارتیں لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو جواب کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ اپنا مطلب مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی مذاکرہ سنیں، علم دین حاصل کریں اور اس کو چھوڑ دیں. ویسے بھی کتے کو جتنا پتھر مارو نا، کتا اتنا بھونکتا ہے. آپ دے ہی نہیں وہاں اس کو کوئی جواب، اس کو کوئی مطلب کر ہی نہیں کوئی سی بات. آپ تو سویپ کر کے کامنٹ سے ہٹا دیں نا. آپ تو سننے سے تعلق ہے آپ کا، کہ آپ صرف سنیں کہ کیا مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں اس کو، آپ کو یہ مدنی مذاکرہ جو فیس بک پر بھی براہ راست ہوتا ہے، آپ دیکھیں سے آپ کو کتنے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. ایک اسلام بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ حج کے لیے انہوں نے کچھ رقم جمع کرائی تھی، لیکن ابھی وہ فارم جمع کرنے میں تاخیر ہے، تو اس پر ایک جو امیر علیہ سنت نے جواب دیا تو ایک ذہن یہ بھی بن رہا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ عبادت، یعنی ہوتا ہے نا کہ مدینے جانے کا ایک اپنا جذبہ، یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی پیسے جوڑ رہا ہے کہ میں مدینے جاؤں، اور ایک جس کے پاس ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار یہ خرچ ہو جائیں گے تو یوں ہو جائے گا. تو یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے کہ کسی کو جانے کا شوق ہے اور کوئی یہی سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار ہوں گے اس وقت تک تو پھر کر لیں گے. جیسے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی تاریخ ہے تو ایک تو کہ شوق پیدا ہو کہ یار مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک ہوتا ہے کہ یار اس تاریخ سے پہلے پہلے اگر کوئی چیز خرید لوں تاکہ اس کی مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے. تو یہ جو آپس میں اس طرح کا جو انداز ہوتا ہے تو اس وہ جو حوالے کل سے جو بات چلی تھی نا، سب یاد ہوگا، چھوٹے چھوٹے قدم، کیا بات. نیکی کی ہرس، ثواب کی ہرس، اچھے کاموں کی ہرس، لالچ، مدینہ شریف جانے کی، مکہ شریف جانے کی، اس راہ میں سفر کرنے کی، اور مزدلفہ، عرفات اور مینا اور یہ وادیوں میں ان کے خاص ایام میں جانا ہے کہ تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. تو یہ دیکھیں یہ سب ہوتا ہے مدنی ماحول کی برکت سے. اگر بندہ مدنی ماحول میں ہو، اچھے اور عاشقان رسول میں یہ رہتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اور میں تو مدنی مذاکرے میں اس طرح کے کئی سوالات میں دیکھتا ہوں کہ واقعی علم دین جس طرح پہنچ رہا ہے نا. اب جیسے عدت والا جو سوال ہوا، عدت والے سوال میں امیل سنت نے کتنی گفتگو پیاری کی کہ بھائی وجہ کیا ہے، کیوں نکلنا چاہتی ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسلامی بہنوں کی بھی کئی ایسے مسائل ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ کہاں جاتی ہیں پوچھنے کے لیے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو مطلب بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر شرعی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا بہت سارے ایسے سوالات آتے بھی ہیں کہ ان کا جواب براہ راست دینا جو ہے نا یہ ایک تھوڑا سا میٹر کرتا ہے. تو میں اس طرح کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو مدنی مشورہ دوں گا کہ براہ کرم دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ کیا کریں. آپ کے پاس یہ موبائل نمبر دارالفتہ اہل سنت کے ہماری اسکرین پر ہوتے ہیں، ابھی بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، یہ آ گیا. تو یہ نمبر آپ کے پاس محفوظ ہو اور آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے اپنے مسئلے کا حل لے لیا کریں. بعض اوقات بڑا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب براہ راست نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ساری فیملیز بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر الگ الگ سوچوں کے اور خیالات کے لوگ بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتے ہیں. تو میں کہ یہ بھی ضمن ایک آپ کو مدنی پھول عرض کرتا چلوں. جی آجیے میں کال اگر ہوں تو لے لیں. آپ ہی لے لیں ورنہ بھی کال آنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کے مدنی پھول رہ جائیں گے. اس میں جو ایک بڑا خوبصورت آج کا جو ایک ذوق دلانے والی بات رہی وہ امیر علیہ سنت کا جو نعت خواں کو توجہ دلائی کہ آپ کی جو مسواک ہے وہ سیدھے ہاتھ میں رہے. تو یہ ایک
آج کا جو ایک خصوصی ایک تحفہ. عشق و محبت کی بات کیا تھی اور بات، بڑی ادب کی کیا بات تھی. بات. اور وہ دیکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. جیسے پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے جیسے آپ کو پڑھاتے ہوئے میرا خیال 8-10 سال تو ہو گئے ہوں گے، تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہوں گے. بس جیسے آپ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی بات جو آپ نے 10 سالوں سے پڑھا رہے ہیں، کبھی وہ بات آپ کے ذہن میں نہیں آئی، اور 10 سال کے بعد آج وہ بات ایک نیا مدری پھول ذہن میں آ گیا. ایسا کتنی بار ہوتا ہوگا نا، ہوتا رہتا ہے. تو یہ امیر سنت کے ساتھ جو آج ہوا نا، اس کو میں یوں دیکھ رہا تھا کہ حالانکہ یہ تقریباً یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں جو ہمارا مسواک شریف، لیکن آپ کا دیکھ کر اسی ٹائم پر یہ بات ذہن میں آ جانا، کلک ہو جانا، یہ بڑی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اور آپ نے رکوا کر پھر وہ سیدھے ہاتھ میں مسواک اور پھر الٹے ہاتھ میں مائک اور پھر کتاب وغیرہ کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں برکت عطا آمین فرمائے آمین. اور اللہ کرے یہ چیزیں ہمیں یاد رہیں. کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. میں شوکت مدنی سما سٹا سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ٹائم مزید بڑھایا جائے اور مدنی مذاکرے کی مزید مدنی پھولوں پر بھی یہ مدنی مہک کا سلسلہ ہونا چاہیے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. یہ تھوڑا مختصری رکھنے کا ہمارا ذہن تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دیگر سلسلے مدنی چینل کے بھی ہمارے پاس پیچھے وہ لائن میں ہوتے ہیں جو آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں. پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت ہوتی ہے. تو یوں دیر تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. تو یہ ایک محدود ٹائم ہی ہے، اس تک یہ رہتا ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرہ کی مدنی مہک سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل پیارے بابا جان کا مدنی مذاکرہ اور پھر نظام شورا کا مدنی مہک، مدنی مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ اللہ پاک مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. جب سے مدنی چینل ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں، بہارے ہی بہارے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ اور مدنی بہار عطا فرمائے اور مزید علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے. جی حاجی امین، اور کون سا مدنی پھول ہے؟ یہ ماشاءاللہ جو امیر علیہ سنت کتابیں پڑھنے کا جو ترغیب دلاتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آج یوں ہفتہ وار تو رسالہ اپنی جگہ چل ہی رہا ہے. آج اچھے برے عمل، اچھے برے عمل. یہ کتاب کا جو حافظہ دیکھا آپ نے؟ ماشاء کمال کمال حافظہ دیکھا؟ یعنی بالکل وہ ادھر رک گئی. نہیں، یہ ہے مذاکرہ. یہ ہے، اس کو مذاکرے کا لفظ ہے، یہ ہے. اچھا، ہم نے کہا نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، جی جی، تو نہ یہ نہیں کہ یہ ہے، اس کے اندر مذاکرے کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے. کیا بات. اور وہ آ گئی ماشاءاللہ، کتاب سامنے بھی آ گئی اور اس کی عبارت بھی آپ کے ذہن میں تھی ماشاءاللہ. تو اب اس میں یہی ہے کہ چونکہ اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتابیں موجود ہیں، تو آپ کے پاس اگر اللہ کرے کہ گھر میں مدنی لائبریری موجود ہو تو یہ ہاتھوں ہاتھ نکال سکتے تھے اور پڑھ سکتے ہیں. ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. صرف 117 پیجز. اب تو آج امین موبائل فون جو اسمارٹ فون ہے، اینڈرائڈ فون ہے، دیگر فون ہے، اس کے اندر میموریز ابھی اتنی بڑی بڑی آ گئی ہیں. اور ویسے کتابوں میں اتنا زیادہ ڈیٹا کتابیں نہیں لیتی، ویڈیوز بڑا ڈیٹا آپ کا اسپیس یا جی بی لے لیتی ہیں. تو یہ ایم بیز کی فائلیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. اگر زیادہ میموری بھی ڈال دی جائے، میموری کارڈ لگا دیا جائے، تو دعوت اسلامی کی ویسے ہی وہ المدینہ لائبریری جو ہماری پوری کتابوں کی کتابیں ہیں، اس کے اندر ویب سائٹ پر بھی ہماری موجود ہے. تو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے اور اس کو وقتاً فوقتاً آپ موبائل فون کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں. دیگر آپ کے جو الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے، الیکٹرانک، اس کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں. آسانی کی طرف چیزیں ہیں تو اس کو لیں، پڑھیں. اصل تو دیکھیں ہے جذبہ پڑھنے کا، مطالعے کا شوق ہوگا نا، کتاب بھی لینے کا دل کرے گا، پڑھنے کا بھی دل کرے گا، تو موبائل میں رکھنے کا بھی دل کرے گا، تو گھر میں بھی پھر رکھیں گے تو کتاب لے کر پڑھیں گے. تو یوں پھر ذوق و شوق کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی واقعی نیکیوں کی ہرس اللہ نصیب فرمائے تو یہ کتابیں پڑھنے اور لینے اور اسے تقسیم کرنے کا بھی سوچ بن سکتی ہے. البتہ یہ اچھے برے اعمال کتاب، اچھے اس برے کو عمل. بھی اچھے برے اعمال کتاب کی جو بھی
ہم کو نہ زیارت تو کروائی، اللہ اسے لے کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ میں نے اسے بیان کیے آج یمین، اچھے برے اعمال مجھے یاد ہے، میں نے اس پہ بیان کیے ہیں، اور مبلغین کے لیے بھی اس میں اچھا مواد ہے. نئی نئی کتابیں ماشاءاللہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے آئی رہی ہوتی ہیں، اور مبلغین کے لیے اس میں بہت مواد. مبلغین یار کہاں سے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ ارے بھائی پڑھیں تو کتاب ایک کتاب کھولتے ہیں تو وہ اور اس میں سے بھی مواد، اس سے ہی مواد، اس سے ہی مواد، کس سے نہیں. اب یہ آج کل جو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرنے کا، تو اب وہ حقوق کا بیان کبھی ذہن میں آتا ہے، تو سیرت مصطفیٰ، تو شفا شریف، تو دیگر کتابیں، تو اس سے نکالا جائے، اس سے نکالا جائے. تو یہ جناب آج میں بیٹھا تو میں نے کہا کیا کروں، تو میں نے سراج الجنان 10ویں جلد یہ میرے ہاتھ سامنے ہے، تو یہ 10ویں جلد ہے سراج الجنان کی. تو یہ مطلب تھا، تو میں نے وہ آنے سے پہلے ہی وہ میرے پیپر وہ کچھ رہ گئی کہیں نا، تو میں نے یار اب کیا کروں، تو میں نے کتاب لی، میں نے کہا یہ سورہ ضحیٰ کھولتے ہیں نا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان مل ہی جائے گا، یا علم نشرح صورت دیکھتے ہیں، یا دیگر اس طرح کی صورتیں ذہن میں تھی. آج حضرت کا میں نے وہ سن رہا تھا بیان، ساری کثرت باتیں یہ ہیں. تو میں کہا پھر یہ بھی کچھ ایسے ان کے بھی کچھ مدنی پھول ذہن میں تو بیٹھے ہوئے تھے، مکی مدنی صورتوں کی جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری اس میں وہ ہم میرے سن کر کھانا کھا رہے تھے اس وقت آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو مبارکباد آپ کو دیتا ہوں، چلو اللہ آپ کو برکت دے، اور اس سلسلے کو بھی اللہ قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے. روزانہ ہے نا یہ، روزانہ تقریباً 7 بجے، یہ 15 منٹ ہے، کیونکہ 7:15 بجے پھر مدنی خبریں. تو پھر میں نے یہ سورہ ضحیٰ صراط الجنان سے کھولی، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یہ آیت کریمہ دیکھی. پھر اس آیت کریمہ کے 2 صفحے پر مفتی صاحب نے ان چند واقعات کی جھلکیاں لکھی ہیں. وہ سانپ نے جو کاٹا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہاں آقا نے لعاب دہن لگایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی ان کو اس انداز میں لیا کہ یہ بھی سائل تھے. آقا میری آنکھ نکل گئی، آقا میری آنکھ میں درد ہے، آقا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، آقا میری پنڈلی زخمی ہو گئی ہے، آقا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سب سائل تھے، یہ آتے تھے. تو سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. تو یہ اس تحت مفتی صاحب نے یہ، تو وہ مفتی صاحب نے ایک 1.5 ٹائم لکھی، تو واقعات اس کے پیچھے پوری ہے ہی. پھر وہ دنیاوی مثالیں، تو پھر آخرت کی مثالیں بھی لکھی کہ جنت کا سوال کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عطا فرما دی. اچھا پھر وہ جانوروں نے آ کر فریادیں کی، تو اس نے کہا، اس نے عرض کی، تو ان کی بھی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فریاد رسی فرمائی اور داد رسی فرمائی وغیرہ. تو یہ مطلب دیکھیں، یہ بات اس سے چلی کہ اب آتے آتے یہ کتاب کھولی تو 2-3 صفحے اس میں مل گئے، اور مدینہ ہو گیا. اور میرا خیال ہے شاید آدھے گھنٹے کا اس میں بیان ہو گیا. وہ پھر آپ کے جلوس میلاد میں مرحبا ہو گیا. تو آپ پڑھیں، اللہ نصیب کرے صلاۃ الجنان بھی گھر میں رکھیں. اور یہ ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ذوق والی جو بات ہوئی، تو اب یہی ہے کہ بعض اوقات جیسا امیر علیہ سنت نے پیلے دانت کے حوالے سے جو کچھ ایک فرمایا کہ پیلے دانت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اب یہی بات آتی ہے کہ اگر ذوق شوق والی کہ اگر کوئی کسی محفل میں جاتا ہے، یعنی کسی دعوت میں، تو اس کا وہ انداز تیار ہونے کا، صاف ستھرے ہونے کا، ایون کے دانت کی صفائی، اور اگر یہی بات نمازوں کے لیے آتی ہے یا کہیں کوئی دینی اجتماعات میں آنے کے لیے آتی ہے، تو اس کی تیاری کے حوالے سے تھوڑی کمزور بات آتی ہے. دیکھیں دعوتوں میں جانے والے دانت کی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے، مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے. ہر چیز میں ایئر فریشنر، وہ ماؤتھ نہیں، وہ واش، یہ سب دیکھیں وہ منہ میں خوشبو کا کوئی اہتمام کر لیا، لیکن دانتوں کی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہو پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ کئی تو مطلب پان گٹکے والے یہ ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو اسموکر ہوتے ہیں نا، سگریٹ پیتے ہیں، ان کی دانتوں میں نشان پڑ جاتے ہیں. ابھی آپ نے پیسٹ دیکھے ہوں گے، بعض اس پیسٹ میں لکھا ہوتا ہے فار اسموکرس. ہاں، یعنی جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ یہ آپ کے اس سٹینڈ کو صاف کرے گا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے، یہ مسواک جو امیر سنت نے آج جو یہ مسواکی کا موضوع ہمارا چل بھی رہا تھا،
نہیں مسواک کا موضوع نہیں تھا، وہ اور موضوع تھا. جی تو میں یہ تھا کہ یہ کتنے ایسے گھر میں مدنی منع مدنی منیاں ہوتی ہیں جن کے دانت صاف نہیں ہوتے. اچھا اسکولوں میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے صفائی کا درس دینا ہے، مگر یہ جو میرے امیر سنت مدنی پل مدنی مذاکرے میں عطا فرمانا، یہ بات دماغ میں بٹھا دینا، یہ عشق والی بات بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیلے دانت پسند نہیں تھے. ماشاء اللہ. یہ عشق والی بات ہے، اور ہمارے نسلوں کے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے وہ چیز اختیار ہی نہیں کرنی جو ہمارے نبی پاک کو پسند نہیں تھی. کیا بات. یعنی ایک ادا سے آپ کی ایک پسند کو، یعنی یہ میرے آقا کو پسند نہیں تھا، بو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہ تھی، بدبو، ٹھیک ہے، خوشبو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند تھی، صفائی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند. تو اس طرح جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھیں اس کا باقاعدہ گھر میں یوں ہم بھی اگر اپنی نسلوں کا ذہن بنائیں، بیٹا یہ کرو، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند ہے. جیسے کدو لوکی شریف، کہ یہ بیٹا یہ کھاؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو لوکی شریف پسند تھی. تو یوں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے گی کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ چیزیں پسندیدہ تھیں. علم میں اضافہ، معلومات میں اضافہ، انشاءاللہ عشق میں اضافہ، اور پھر ایک تعلق میں اضافہ کہ میں وہ کام کر اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے، کام نہیں، اس کام کو چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا کو یہ پسند نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یوں مدنی منع مدنی منیا یا جن کے بھی دانتوں کے یہ مسائل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسواک کا استعمال کریں. اب دیکھیں پیلا پن دور کرنا اس لیے کہ میرے آقا کو پیلے دانت پسند نہیں، مسواک کا استعمال کرو اس لیے کہ میرے نبی پاک کی سنت اور آقا کو پسند بھی ہے. کیا بات. دونوں چیزوں میں آپ اگر یہ عشق کی بات ملا لینا تو انشاءاللہ تعالی دانت بھی اور منہ بھی صاف، اللہ نے چاہا تو اس سے روح بھی صاف ہوگی. انشاءاللہ. یہ ایک سمجھے کہ روح کی صفائی بھی جو ہے نا یہ عشق رسول کی یادوں میں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا نام تو دلوں کی طہارت ہے. ان کا نام دلوں کی طاقت ہے. کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے. اور پھر جس کو سمجھانا ہے نا، جیسے وہ مدنی منع کو سمجھانا تھا تو اب اس کو تو فوراً ٹافی کا بولا تھا، اب نہیں کھاؤں گا اب نہیں کھاؤں گا، تو اب اس کو کہ اب آپ سے چھوٹے گی نہیں تو آپ یوں کر لیجئے گا یوں کر لیجئے گا. تو میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ پھر آگے چل کر اس کی جو حوصلہ افزائی کی کہ اس نے جب نعرے لگائے آخر میں، تو آخر میں آقا اتار کی آمد، تو پاپا نے فرمایا کہ آقا مدنی منع حسان کی آمد. اب یہ دیکھیے حاجی امین، اس پر آپ غور کریں. اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. گھر میں ہم کیا کرتے، شاباش بیٹا شاباش نہیں کھاؤ گے. امیر سنت جو ہے نا وہ حقیقت پسند ہے. کیا بات. حقیقت پسند ہے، جس کو عموماً لوگ ہیں نا بدقسمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مولانا آزاد کو ریئلسٹک نہیں سمجھتے ہے کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ حقیقت پسند لوگ نہیں ہیں، یہ زمینی حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اصل تو یہی ہے جو حقیقت پسند ہے، یہی مولانا طبقہ ہے عاشقان رسول کا جو ریئلسٹک ہے. اب یہ اتنی ریئلسٹکنس، یہ ایک طبیعت ہے امیل سنت کی کہ نہیں بیٹا یہ نہ بولو کہ میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا، میں بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں کھاؤں گا. اب میرے پاس بھی آئے گا تو 2-4 مہینے میں ایک دفعہ آئے گا تو میں نے بھی کھا لیا. تو ایسی بات اپنے بچوں کو کیوں سکھائیں کہ جو زمینی حقائق سے، ریئلٹی سے، ریئلسٹک سے علیحدہ ہو. یہ ماں باپ کے لیے بھی اس میں تربیت تھی. یعنی جب میں یہ سن رہا تھا تو مجھے میرے لیے تربیت لینی ہے نا. باپا مدنی منع کی اصلاح فرما رہے ہیں مگر میں دوسرے طرح سے دیکھ رہا تھا، ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں کیا بات کہ والدین کو اس میں کیا لینا چاہیے. یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے اور سننے کی ایک سمجھیں کہ میں آپ کو ایک یوں کشش بتا رہے ہیں، کشش بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ سمجھا کسی کو رہے ہوتے ہیں اور واقعی اسی کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے ضمن میں یہ مدنی پل کئیوں کو کام آنے کے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اولاد کو بھی یہ ہمیں بتائیں کہ نہیں بیٹا یہ تو نہیں بنتی نیت، یہ نیت نہیں بنتی، یہ کیسے ہوگا بیٹا کہ آپ کھاؤ گے ہی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اپنے لے کہ میں 3-4 مہینے میں ایک دفعہ آیا تو کھا بھی لوں، اس کو آپ نے ہفتے میں 1-2 دفعہ کی رعایت دی. دیکھیے نفسیات، بچے کی نفسیات کیا ہے، بچہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس سے بچ سکے گا کس سے نہیں بچ سکے گا، بہت حکمت کے ساتھ. یار میں یہ دیکھ رہا تھا نا، میں کہ اس میں یہ بھی ہے نا مدنی مذاکرے یہ حکمت کے دریا بہ رہے تھے. آپ کی دانش مندی، آپ کی عقل مندی، آپ کی حکمت، آپ کی دور اندیشی اور آپ کی مردم شناسی. کیا بات. اس میں مردم شناسی بھی ہے کہ بچے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت کیا ہوگی،
اور بڑوں کے ساتھ کیا بات کی سوچ اس کی ذہنیت کیا ہوگی. یہ مدنی مذاکرہ اس طرح دیکھے سنے مدینہ مدینہ ہوتا چلا جائے گا, مکہ مکہ ہوتا چلا جائے گا. اور چلیں کال بھی لے لیتے ہیں. مدنی منع کے مدنی ابو سے کہا نا, وہ جب انہوں نے کہا کہ میں مدنی قافلے میں جانے کی نیت کرتا ہوں, تو کہ نیت کوشش ایسی کرنا جیسے یہاں نہیں کی کال لیں. تحسین جاوید باب المدینہ سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل کے مدنی مذاکرے میں جب امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ رکن شورا سے تمام دعوت اسلامی کے رکن شورا سے میں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں, تو تب نگران شورا کی کیفیت کیا تھی جب ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, اور وہ مطلب کیا ان کی سوچ تھی کہ وہ ایسے, ان کی کیا کیفیت تھی, وہ ایسے آنسو ان کے نکل گئے تھے. امیر اہل سنت کی اپنی اولاد سے جو محبت ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ ہے. یہاں اصل محبت دعوت اسلامی, اسلام و سنیت کا جو ایک کام ہے اس کا اظہار ہے. یہ ایک غلبہ ہوتا ہے, یار میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں, تو جان تو پیاری ہوتی تو ہے نا. تو وہ یہ بعض اوقات لمحوں کی اور کیفیات کی اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب کہ معاملہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ جس نے کہا اس کی اپنی ایک کیفیت, ان کے اپنا ایک جذبے, ان کے اپنا ایک ہوتا ہے. ہمیں البتہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امیل سنت اور یہ ان کی جو دعوت اسلامی سے جو یہ محبت ظاہر ہوئی کہ دعوت اسلام سے پیار کی, خود فرماتے کہ دعوت اسلام کا کام کرتے ہیں اراکین شورا. تو اس میں مطلب ہمارے لیے ایک یوں ہوتا ہے کہ امیل سنت کی دعوت اسلامی سے کتنی محبت ہے اور دعوت اسلامی کو آپ کتنا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں. ورنہ تو ظاہر ہے کہ ایک فطری چیز ہے کہ کون سے والد ہیں جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے. یہ ایک سمجھے کہ ایک لمحے کی وقت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد پر رحم و کرم فرما, ان کی اولاد کو اللہ سعد و آباد رکھے, ان کی ساری آل پر, ان کی ساری اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا می برسائے. کال چلائیے. مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ بات پوچھنی ہے کہ ہمارا مدنی انعام, جیسے کہ جو 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام قبلہ رخ کی یعنی کہ طرف متوجہ ہونا کچھ اس قسم کا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی کہ نماز کے وقت تو چلو قبلہ رخ سمجھ میں آتا ہے, یا قرآن شریف پڑھتے وقت عام روٹین میں قبلہ رخ کو یعنی کہ ذہن میں رکھنا یا اس کی طرف توجہ رکھنا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ کلام ہو جائے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں بھول نہیں کر رہا تو قبلہ روح بیٹھنا یہ سنت ہے. جی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ روح بیٹھنے کو اختیار فرمایا. تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ قبلہ روح بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا, اس کی برکتیں بھی ہیں. اس میں جو ایک نیتیں ہم ایسی کرتے ہیں تو برکتیں ملتی ہیں. 2 طالب علم کا موازنہ کیا گیا, دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے. ایک زیادہ قابل ہو گئے تھے, ایک کم قابل تھے. جب زیادہ قابل کے متعلق معلومات ہوئی تو پتا چلا کہ یہ جو قابل طالب علم تھا یہ زیادہ تر وہ کیا کہتے ہیں قبلہ روح, استقبال قبلہ کا اہتمام کرتا ہے, یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے. تو یہ اس کی چند ایک حکمتیں اور اہمیت جو مجھے ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کو عرض کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو ہے یہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک روزمرہ کی جو روٹین لائف ہے, اس حوالے سے بھی امیر اہل سنت کے اس میں بڑے پیارے خوبصورت الفاظ بھی موجود ہوتے ہیں. گھر کی صفائی نہ ہونا, اس پر وہ چوہوں کی آمد کا سلسلہ, اور اس پہ جو مطلب احتیاطیں, یعنی اگر چوہوں کی جو اس کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس معاملے میں بھی کتنی احتیاطیں کرنی ہے, اور چوہوں کو بھی اگر مارنا ہے تو مارنے کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے, یہ بھی اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے میں عقائد, اعمال, اخلاق اور عبادات ان سب کو الحمدللہ گھیرا جاتا ہے. شریعت, طریقت, پھر ماشاءاللہ روحانی علاج, تو طب, تو یہ سارا الحمدللہ ایک چل رہا ہوتا ہے. مکی مدنی پھولوں کا یہ مدنی گلدستہ ہے. اور میں تو دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے اپنے اپنے حساب سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں.
بالکل. اور یہ جو اس معاملے کو مزید آگے فائدہ حاصل کراتے ہیں، جیسے کہ اسلامی بھائی نے اپنا بیان کیا کہ شادی کے موقع پر اسکرین پر انہوں نے جو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب بنائی تو اس کو پسند فرمایا، اور اس میں بھی تربیت دی کہ اسکرین میں بٹھانا ہے تو کس طرح بٹھانا ہے تاکہ یہ بھی ایک فائدہ بہترین سے بہترین انداز سے ہم حاصل کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آپ نے دیکھا. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی مذاکروں سے ملنے والے علم پر بھی عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ.